نواز شریف کی ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں اپیلیں بحال کرنے کی درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں۔ درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہیں۔ امجد پرویز ایڈوکیٹ کے ذریعے نواز شریف نے یہ درخواستیں دائر کی ہے۔ نواز شریف کی ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں اپیلیں بحال کرنے کی درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہیں۔ امجد پرویز ایڈوکیٹ کے ذریعے نواز شریف نے درخواستیں دائر کی ہیں۔ اس خبر کی دیگر تفصیلات حاصل کریں گے۔ آصف نوید ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آصف نوید، یہ دونوں جو ریفرنسز ہیں اس میں آلریڈی میاں نواز شریف کو ریلیف ملا تھا اور اس کے بعد اب درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں۔ کیا اپڈیٹس آ رہی ہیں اپیلیں بحال کرنے کے حوالے سے؟ جو درخواستیں دی گئی ہیں اس میں کیا لکھا گیا ہے؟ دیکھیے، نواز شریف کی جو پہلے ریلیف کی آپ نے بات کی وہ ضمانت پر رہائی تھی، جو عدالت میں پیشی کے لیے انہوں نے جو ہے ضمانت مانگی تھی کہ ان کو پاکستان آنا چاہتے ہیں اور عدالتوں کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے گرفتاری نہ کی جائے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن اب جو درخواستیں دائر کی گئی نواز شریف کی جانب سے دونوں جو نیب ریفرنس ہیں اس میں سزا کے خلاف اپیلیں بحال کرنے کی درخواستیں دائر کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکیل امجد پرویز کی طرف سے دونوں درخواستیں دائر کی گئی ہیں اور امجد پرویز ایڈوکیٹ نے جانب سے اپیلیں بحال کرنے کی درخواستیں جو ہے رجسٹرار آفس میں جمع کرائی ہیں اور اس میں سزا کی ہے کہ اپیلوں کو بحال کر کے میرٹ پر دلائل سننے کے بعد دوبارہ فیصلہ کیا جائے اور ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلیں جو ہے فوری طور پر بحال کی جائے۔ اپیلیں بحال کرنے کی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی اور اس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ نواز شریف کیونکہ اس وقت بیمار تھے اور بیماری میں ابھی بھی مکمل ریکور نہیں ہوئے اور درخواست گزار کا یہ کہنا ہے کہ لیکن ملک کے بدتر معاشی حالات کو دیکھ کر واپس آنے کا فیصلہ کیا ہے اور العزیزیہ ریفرنس اور ایون فیلڈ ریفرنس اپیلیں بحال کرنے کی متفرق درخواستیں اسی وجہ سے دائر کی گئی ہیں۔ دونوں ریفرنسز میں اپیلیں بحال کرنے کی الگ الگ درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ درخواست گزار نے کہا ہے کہ لندن میں قیام طویل ہونے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جون 2021 میں نواز شریف کی اپیلیں خارج کر دی تھی۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی نے عدم پیروی پر نواز شریف کی اپیلیں خارج کی تھیں، تو لہٰذا جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف نے کبھی بھی ضمانت کا ناجائز فائدہ نہیں وہ اٹھایا اور نواز شریف تمام مقدمات میں ضمانت پر تھے، متعلقہ عدالت کی اجازت سے بیرون ملک گئے تھے اور نواز شریف کی عدالت سے غیر حاضری جان بوجھ کر یا بدنیتی پر مبنی نہیں تھی اور نواز شریف طبی بنیادوں پر عدالت پیش نہیں ہوئے۔ کووڈ کے باعث علاج میں تاخیر ہوئی، نواز شریف بیماری سے مکمل ابھی بھی ریکور نہیں کیے، لیکن ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے وہ واپسی آنے کا فیصلہ کیا ہے، تو لہٰذا ان کی اپیلیں سزا کے خلاف اپیلیں انہیں فوری بحال کر کے سنا جائے۔ جی ٹھیک ہے، یہ آگاہ کیجیے گا کہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یا تو اپیلوں کو بحال کرنے کی جو درخواست ہے اسے منظور نہیں کیا جاتا، اسے مسترد کر دیا جاتا ہے، یا پھر اپیلوں کو بحال کر دیا جائے گا۔ دونوں کیسز میں فردر کیا عدالتی کارروائی ہو سکتی ہے؟ آصف نوید، ایک تو یہ کہ کیس کو دوبارہ سے سنا جائے گا، ادر کیس میں کیا ہوگا دوسری طرف؟ دیکھیں، جو ان کا آلریڈی ان کو ان دونوں کیسز میں سزا ہو چکی ہے نیب کورٹ سے، اب نیب میں جو ہے نا اس سزا کے خلاف انہوں نے اپیلیں دائر کی ہیں اور ایک ہر کسی بھی ملزم کا یہ حق ہوتا ہے، مجرم کا حق ہوتا ہے جس کو اگر سزا ہو جائے تو وہ سزا کے خلاف اپیلیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو سابق وزیر اعظم ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، انہوں نے بھی اپنی سزا کے خلاف اپیلیں دائر کری ہیں، وہ بھی زیر سماعت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ان کیسوں کو سنے گی ضرور، اب میرٹ پہ فیصلہ ہوگا۔ کیا عدالت کی جو میاں محمد نواز شریف کے وکلا ہیں اگر وہ عدالت کو مطمئن کر پائیں گے کہ عدالت نے ان کو سزا اجلت میں دی اور ان کو سنا ہی نہیں گیا، تو اس صورت میں یقیناً ان کی سزا ختم ہو جائے گی۔ اگر دوسری صورت میں اگر عدالت نیب کا موقف تسلیم کرتی ہے تو سزائیں بحال رہتی ہے، تو ایسی صورتحال میں میاں نواز شریف کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ لیکن عمومی طور پر جو گراؤنڈ بنایا گیا اس کے تحت لگتا ہے کہ اب ریلیف کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا اور ان کے وکلا کو کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے۔ آصف نوید، آگے چل کر اس پر مزید آپ سے فالو اپ حاصل کرتے رہیں گے، فی الوقت آپ کا بہت شکریہ۔